ہم سب جب غزہ کی ویڈیوز دیکھتے ہیں تو بہت پریشان ہوتے ہیں، غصہ بھی آتا ہے، دل چاہتا ہے کچھ کریں، لیکن ایک بے بسی سی نظر آ رہی ہے۔ ہم لوگ کچھ کر نہیں پا رہے۔ اور یہ صرف غزہ کا مسئلہ نہیں ہے، ہمیں کشمیر میں بھی یہی صورتحال نظر آتی ہے، انڈیا کے اندر مسلمانوں کے ساتھ ایسی ہی صورتحال ہے، برما میں اٹھائیں تو ظلم کی ایک الگ داستان ہے، یمن میں الگ داستان ہے۔ تو مسلمان جہاں بھی دیکھ رہے ہیں تو انہیں نظر آتا ہے کہ مسلمان کے حالات اچھے نہیں ہیں، اور ہم کچھ کر بھی نہیں پاتے۔ احتجاج کر لیتے ہیں، کچھ بائیک آؤٹ کر لیتے ہیں، لیکن مسئلہ کہیں بھی حل نہیں ہو رہا، کامیابی کہیں نہیں مل رہی۔ ان سچویشنز کو دیکھ کے ہم مسلمان بہت پریشان ہو جاتے ہیں، اور جب میں دوست احباب سے بات کرتا ہوں تو ایک مایوسی کی کیفیت ان کے اندر سے جھلک رہی ہوتی ہے۔ لیکن کیا ہمیں واقعی مایوس ہونا چاہیے؟ کیا ہم لوگ واقعی ہار رہے ہیں یا مسلم امہ کامیابی کی طرف جا رہی ہے؟ اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے میں 1400 سال پہلے کے دور کے اوپر پہلے بات کرنا چاہوں گا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلی وحی آتی ہے۔ تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت اپنی سٹارٹ کرتے ہیں، اور پھر ہمیں نظر آتا ہے کہ آس پاس اپنے جو دوست احباب ہیں، قریب رشتہ دار ہیں، ان تک بات پہنچاتے ہیں۔ پھر جب پبلک دعوت کی بات آتی ہے، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، کہ آپ کھل کے اعلان کریں اور مشرکین سے اعراض کریں۔ تو جب علل اعلان دعوت دینا شروع کرتے ہیں تو شروع میں کفار مذاق اڑاتے ہیں، پھر وہ پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر ظلم و ستم ہوتا ہے، پھر شہادتیں ہوتی ہیں، حبشہ ہجرت میں مجبور کر دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ بائیکاٹ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ان کی اساسینیشن کا بھی پلان کیا جا رہا ہوتا ہے۔ یعنی اب اگر میں وہ 12 سال اٹھاؤں، 13 سال مکہ دور کے پہلے 12 سال اٹھاؤں، تو مسلمانوں کو کیا کامیابی ملی ہے؟ شاید حضرت عمر یا حضرت حمزہ نے اسلام قبول کر لیا، لیکن اس کے علاوہ کوئی میجر کامیابی نظر نہیں آتی۔ اور شاید ان پہلے 12 سال کے دور کو اب اگر اٹھائیں، حضرت بلال رضی اللہ عنہ پہ جس طرح کا تشدد ہو رہا ہے، خباب بن ارت رضی اللہ عنہ پہ کس طرح کا تشدد ہو رہا ہے، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا جاتا ہے، یہ سب دیکھتے ہوئے بھی شاید اگر ہم اس دور میں ہوتے تو ہم مایوس ہو جاتے کہ ہم کامیاب ہی نہیں ہو پانے۔ اور ڈیفیکلٹی اس لیول تک پہنچی ہوئی تھی کہ ایک صحابی آ کے اللہ کے رسول سے پوچھتے ہیں کہ یا اللہ کے رسول، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ یعنی یہ حالات چل رہے تھے۔ اور اگر ہم صرف مسلمانوں کی صورتحال اٹھائیں تو واقعی بہت اس زمانے میں مایوسی نظر آئی کہ کوئی کامیابی یا غلبہ نظر نہیں آ رہا۔ لیکن اگر اسی دور میں ہم کفار کے کیمپ کے حالت دیکھیں تو ہمیں ایک بالکل ڈیفرنٹ پکچر نظر آتی ہے۔ جنہوں نے بھی سیرہ کا مطالعہ کیا ہے وہ دیکھتے ہیں کہ جب دارالندوہ جو مکہ کی پارلیمنٹ تھی، قریش کی پارلیمنٹ تھی، اس میں جب بھی ان کی بیٹھک لگ رہی ہوتی تھی، اس وقت ان کی ٹاپک آف ڈسکشن یہی ہوتی تھی کہ اسلام کی دعوت کو کیسے روکا جائے۔ ان ادر ورڈز، جہاں ہمیں ایک طرف مسلمان پٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ظلم کا شکار ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، وہیں کفار اپنی پریشانی کے اندر مبتلا ہیں، اور وہ اس ٹینشن میں ہیں کہ اس دعوت کو کیسے روکیں۔ انہی اجلاس میں سے ایک اجلاس کی جھلک سورہ مدثر کے اندر آتی ہے، جب اس وقت کے سینٹ کے چیئرمین ولید بن مغیرہ کا نقشہ کھینچا جاتا ہے سورہ مدثر کے اندر، اور وہ یہ پلان کر رہے ہوتے ہیں اس اجلاس کے اندر کہ حج کا سیزن آ رہا ہے، حجاج کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے روکنے کے لیے ہم کیا پروپیگنڈا کریں، اور یہ اس اجلاس کا سینٹرل پوائنٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ یعنی ایک طرف آپ کو مسلمان شاید پٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن دوسری طرف اگر ہم کفار کی حالت دیکھیں تو وہ بھی شدید پریشان چل رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ حالانکہ ہم ان کو مار رہے ہیں، ان کا بائیکاٹ کر رہے ہیں، ان کو شہید کر رہے ہیں، ان کو ہجرت میں مجبور کر رہے ہیں، لیکن ہو یہ رہا ہے کہ مکہ نہیں بلکہ پورے عرب میں رائے عامہ اور ٹاپک آف ڈسکشن شفٹ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اسلام ایک سینٹرل ٹاپک آف ڈسکشن بنتا چلا جا رہا ہے۔ اور یہ وہ ڈر تھا، یہ وہ خوف تھا، یہ وہ کامیابی تھی جس کی وجہ سے کفار پریشان چل رہے تھے۔ اور بالآخر ہمیں نظر آتا ہے کہ 13ویں سن نبوت کے اندر خود مدینہ سے انصار بیت العقبہ ثانیہ کے اندر آتے ہیں اور اتھارٹی کی بیعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے ہیں، جس کے بعد پہلی اسلامی ریاست کا قیام ہوتا ہے اور اسلام کو، مسلمانوں کو ایک میجر وکٹری ملتی ہے۔ یعنی اگر ہم صرف مسلمانوں کی صورتحال دیکھیں تو ہمیں بظاہر لگ رہا ہے کہ مسلمان پٹتے چلے آ رہے ہیں اور ظلم کا شکار ہیں، اور نو ڈاؤٹ ایسا ہو رہا تھا، شاید ایک مایوسی کی کیفیت نظر آئے وہاں پہ۔ لیکن جب ہم اسی دور میں کفار کی صورتحال دیکھیں تو ایکچولی وہ بھی شدید پریشان چل رہے تھے، کیونکہ اسلام جس طرح ٹاپک آف ڈسکشن بنتا جا رہا تھا یہ ان کے لیے آؤٹ آف کنٹرول ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اب اسی انالوجی کو آج کے دور پہ اپلائی کریں، بالخصوص 2001 کے بعد سے، جب سے وار آن ٹیرر سٹارٹ ہوئی ہے۔
ہم سب جانتے ہیں کہ یہ دہشت گردی کے خلاف جو جنگ سٹارٹ ہوئی تھی، یہ اصل میں دہشت گردی کے خلاف نہیں بلکہ اسلام کے خلاف تھی، اور اس کے مختلف فرنٹ سے ایک طرف ویسٹ نے فل ملٹری ایگریشن دکھایا اور افغانستان اور عراق اور دیگر مسلم علاقوں پہ حملے کیے، تو دوسری طرف ہماری میڈیا پالیسی چینج ہوتی ہے اور ہمیں نظر آتا ہے پرائیویٹ چینلز کے تھرو کس طرح غلاظت ہمارے معاشرے میں پش کی گئی ہے، اسی طرح این جی اوز کے تھرو کیا کیمپینز نہیں چلائی گئی ہیں، ملٹی نیشنلز نے کس طرح کی کیمپینز نہیں چلائی ہیں، ہمارا تعلیمی نصاب چینج کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کفار کو یہ کرنے کی ضرورت پڑ ہی کیوں رہی ہے؟ اگر مسلمان اتنا ہار رہے ہیں، مسلمان کہیں سے بھی عروج نہیں پا رہے، کامیابی کی طرف نہیں بڑھ رہے، تو ویسٹ کو اتنی پریشانی کی کیا ضرورت ہے؟ ان کے تھنک ٹینک سے رپورٹ ہو رہے ہیں تو بار بار ڈسکشن ہو رہی ہے کہ اسلام دوبارہ غالب نہ آ جائے، خلافت کا نظام دوبارہ نہ آ جائے۔ انہوں نے کیا اسالیب اختیار نہیں کیے؟ یعنی اسلام کو دہشت گردی سے جوڑا، جہاد کو دہشت گردی سے جوڑا، اسلام کو انتہا پسندی سے جوڑا، شریعت کو بیکورڈ کے طور پر پیش کیا، حجاب کا مذاق اڑایا۔ ہر چیز کرنے کی ضرورت پڑ کیوں رہی ہے کفار کو؟ یہ اسی کی وجہ سے ہے جس طرح قریش کو اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کی ضرورت پڑی تھی، کیونکہ قریش دیکھ رہے تھے کہ اسلام کی دعوت زور پکڑتی چلی جا رہی ہے اور اس سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے۔ جبھی وہ ایون حبشہ جانے والے مسلمانوں کا تعاقب کرتے ہیں، کیونکہ انہیں ڈر ہوتا ہے کہ وہاں بھی اسلام کی دعوت پھیل جائے گی اور ہمارے لیے آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گا میٹر۔ تو ہم مسلمانوں کو جہاں اس بات پہ غم ہے کہ مسلمان کس ظلم کا شکار ہیں، وہاں ہمیں اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ الحمدللہ مسلمان کامیابی کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور ویسٹ کے حرکتیں اس بات کا ثبوت ہیں۔ اور اب آپ ایک اور چیز سوچیں، کیا آج مسلمانوں کے پاس کوئی سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے اپنا؟ کوئی الیکٹرانک میڈیا چینل ہے؟ کوئی حکومت ہے؟ کوئی فوج ہے؟ کوئی سیکیورٹی ایجنسی ہے جو واقعی اسلام کے لیے کوشش کر رہی ہے؟ تو جواب ہے نہیں۔ لیکن اس کے باوجود ہم ویسٹ کو اتنا ٹف ٹائم کیسے دے پا رہے ہیں؟ کون ہے جو اسلام کو اتنا ایک ٹاپک آف ڈسکشن بنانے میں کامیاب ہوتا چلا جا رہا ہے؟ تو وہ میں اور آپ اور دیگر اسلامک پلیٹ فارمز اور امت کے لوگ ہیں، جس کی وجہ سے الحمدللہ یہ رائے عامہ بنتی جا رہی ہے۔ یعنی ہم نہتے ہیں، ہمارے پاس کوئی ٹولز نہیں ہیں، کوئی میڈیا نہیں ہے، کوئی گورنمنٹ نہیں ہے، کوئی ریسورسز نہیں ہیں، فنڈز نہیں ہیں، اس کے باوجود الحمدللہ اس جائنٹ ویسٹرن ورلڈ آرڈر کو ہم چیلنج کر پا رہے ہیں۔ اور یہ وہ چیز ہے جو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنی ہے کہ اگر آج ہم پریشانی کا شکار ہیں تو اس ٹائم پہ مغرب بھی شدید پریشان ہے، وہاں کے حکمران اس بات سے شدید پریشان ہے کہ ہم اسلام کو کیسے روکیں۔ ہم نے کون سی اسٹریٹجی نہیں اپنائی ہے، لیکن اسلام ٹاپک آف ڈسکشن بنتا چلا جا رہا ہے، پبلک اوپینین اور رائے عامہ اسلام کی طرف شفٹ ہوتی چلی جا رہی ہے، اور اسلام کی طرف لوگ اور دھیان دینے لگے ہیں۔ البتہ یہاں پہ ایسا نہیں میں کہنا چاہ رہا کہ ہمارے یہاں سب سیٹ چل رہا ہے، بہت سارے ایشوز ہیں مسلمانوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے اور ہمیں ان کو درست کرنا چاہیے۔ لیکن جب بار بار میڈیا کے ذریعے، کیا کہتے ہیں، پولیٹیشینز کے ذریعے، سو کالڈ انٹلیکچوئلس کے ذریعے ہمیں ڈی موٹیویٹ کیا جاتا ہے نا کہ ہم تو بیکار ترین لوگ ہیں، کرپٹ ہیں، یعنی اب ٹی وی اٹھائیں تو بار بار خبریں چل رہی ہیں کہ گٹر ابل گیا ہے، گدھا مر گیا ہے، اس کو قتل کر دیا، اس کو مار دیا، یہ ڈکیتی کر دی۔ ایک ہمیں یہاں سے ذہنی غلام بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یس ہمارے اندر ایشوز ہیں، لیکن جس مغرب کو اتنے اعلیٰ اقدار کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے وہ واقعی ایسا ہے؟ یعنی ہمیں اپنے ایشوز کو ضرور سالو کرنا چاہیے، لیکن ہمارے اندر جو خیر ہے وہ بھی ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے۔ اور آج اس جنگ میں جہاں مکمل طاقت، ریسورسز ویسٹ کے پاس ہیں، اس کے باوجود مسلمان اتنا ٹف ٹائم دے پا رہے ہیں، یہ واقعی امت کی خیر کی علامت ہے، اور الحمدللہ امت اس ڈائریکشن میں بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ہاں ایک مسئلہ ضرور ہے کہ یہ چینج ہم بہت تیزی سے لا سکتے اگر ہم صحیح ایشوز کو ایڈریس کر رہے ہوتے۔ مسئلہ اگر میں اس کو دو اینگل سے بات کروں، ہمارے سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ جب سے انگریز ہماری طرف آیا ہے، اس نے اپنے تمام غلاظت کو، اپنی تہذیب کی غلاظت کو اسلام کے ریپر میں رکھ کے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو اس نے جمہوریت کو شورائیت سے ملا دیا، اس نے وطن اور قومی سرحدوں کو اسلام سے جوڑا کہ یہ وطن سے محبت تو عین اسلام ہے۔ اس نے کوشش کی کہ اقوام متحدہ اور عالمی عدالت انصاف کو اس طرح پیش کیا جائے جیسے یہ تو کوئی انصاف کے منبع ہیں۔ اس نے کوشش کی کہ اپنے تمام اصولوں کو اسلام کے طور پہ پیش کیا جائے، اور ہم مسلمانوں نے شروع میں دھوکہ کھایا، لیکن الحمدللہ بالخصوص غزہ کے معاملے نے یہ بہت کلیئر کر دیا ہے کہ اقوام متحدہ کی حقیقت کیا ہے، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی حقیقت کیا ہے۔ یہ اسلام کے لیے
کوئی جس کو کہتے ہیں ذریعہ نہیں ہے جس کے اوپر ہم بھروسہ کر سکتے ہیں، بلکہ یہ حقیقت میں مسلمانوں اور اسلام کا استحصال کرنے میں ایک رول پلے کر رہے ہیں۔ غزہ کے معاملے نے ویسٹ کے ہیومن رائٹس کے سلوگن کو ایکسپوز کر کے رکھ دیا ہے، اور غزہ کے مسلمانوں نے وہ سٹینڈرڈ اسٹیبلش کر دیا ہے جو شاید ہم مسلمانوں کو جس پہ رشک کرنا چاہیے، الحمدللہ۔ یعنی وہ جو بار بار کہتے تھے کہ عرب لوگ عیاش اور اس طرح ہیں، لیکن وہیں غزہ کے لوگ جس طرح قربانی دے رہے ہیں ہمارے سامنے ہیں۔ تو مسلمانوں کو مایوس نہیں ہونا ہے، لیکن جس چیز کی طرف اب اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اسلام ایک ورلڈ آرڈر ہے۔ ہم انفارچونیٹلی چھوٹے بتوں کو تو ٹارگٹ کرتے ہیں، چھوٹے طاغوت کو تو چیلنج کرتے ہیں، اس کے خلاف تو بات کرتے ہیں، لیکن بڑے بت اور بڑے طاغوت کو چیلنج نہیں کرتے، یعنی اس ورلڈ آرڈر کو۔ کچھ مثالیں دیتا ہوں۔ ابھی الحمدللہ ہم نے دیکھا کہ جس طرح پی ایس ایل کا بائیکاٹ اسپیشلی کراچی کے اندر ہوا تھا، اور جس طرح صرف وہ وجہ یہ تھی صرف کہ کے ایف سی کی وجہ سے، اور نو ڈاؤٹ کے ایف سی نے جو حرکت کی ہے اسرائیل کا ساتھ دے کے بہت بڑا ظلم ہے، لیکن جب اسی وقت میں آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل سائن کی جا رہی ہے، تو سوال یہ ہے کہ آئی ایم ایف تو کے ایف سی سے اگر کئی گنا دیکھا جائے بڑا دیو ہے، بڑا بدماش ہے، اس کا بائیکاٹ کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ شاید ہم آئی ایم ایف کے ایشو کو ابھی اسلام کے ایشو سے کنیکٹ نہیں کر رہے۔ اصولاً جس طرح ہم نے کے ایف سی کا بائیکاٹ کیا ہے، اسی طرح ہمیں آئی ایم ایف کا بائیکاٹ کرنا چاہیے تھا، اور یہ سٹینڈ لینا چاہیے تھا کہ جو معیشت اللہ کی نافرمانی پر مبنی ہوگی اس میں ہماری معیشت تنگ ہی ہوگی، کیونکہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جب تم میری ذکر سے اعراض کرو گے میں تمہاری معیشت تنگ کر دوں گا۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم آئی ایم ایف کے مطابق معیشت چلائیں اور ہم کامیاب ہو سکیں؟ جب خارجہ پالیسی کی بات آتی ہے تو ہمیں اقوام متحدہ کی طرف ریفر کیا جاتا ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمان اللہ کی شریعت کے بجائے اقوام متحدہ کی قرارداد کی بنیاد پہ فیصلے کرے؟ جب معاملہ آتا ہے کوئی بین الاقوامی ریلیشنز کا، تو تعلقات کو یا ایشوز کو سیٹل کرنے کے لیے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے جایا جاتا ہے۔ کیا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس اسلام کے مطابق فیصلے کرتی ہے؟ تو کیا ہمارے سامنے قرآن کی آیات وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ موجود نہیں ہے؟ تو کیا ہمیں اس آیت کی بنیاد پہ اس ورلڈ آرڈر کے اس ستون کو بھی چیلنج نہیں کرنا چاہیے؟ یعنی ان ادر ورڈز، جب تک ہم مسلمان اسلام کو ایک ورلڈ آرڈر کے طور پہ امبریس نہیں کرتے اور ایک ورلڈ آرڈر کے طور پہ کھڑا نہیں ہوتے، اس وقت تک ہم اس ورلڈ آرڈر کے ماتحت رہتے ہوئے کبھی کامیابی اور فلاح حاصل نہیں کر سکیں گے، اور یہ بات ہمیں باور کرا لینی چاہیے۔ اور شاید اس میں ایک بہت بیسک وجہ یہ ہے کہ ہم نے وہی سے سیکھنے کے بجائے اپنے تجربات سے سیکھا ہے۔ ہم نے اقوام متحدہ کو اگر ہم نے وہی کی بنیاد پہ، قرآن و سنت کی بنیاد پہ پرکھا ہوتا تو شاید کبھی نہ جاتے، لیکن ہم وہاں چلے گئے، ٹھوکریں کھائیں، اور اب سبق سیکھ لیا ہے کہ اقوام متحدہ ایک بیکار ادارہ ہے۔ اگر ہم وہی کی بنیاد پہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کو پرکھتے تو شاید کبھی وہاں نہ جاتے، لیکن ہم نے ٹھوکریں کھا کے اس نتیجے پہ پہنچے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شریعت میں آلریڈی نازل کر دیا تھا۔ مسلمانوں کو مایوس نہیں ہونا ہے، الحمدللہ ہم کامیابی کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اگر ہم پریشان ہیں تو کفار بھی شدید پریشان ہیں، اور مسلمانوں کا پلڑا بھاری ہوتا چلا جا رہا ہے الحمدللہ۔ ہمیں اس چینج کو تیز کرنے کے لیے بڑے بتوں کو چیلنج کرنا ہے اور اسلام کو ایک ورلڈ آرڈر کی طرف امبریس کرنا ہے، جس طرح صحابہ کرام نے کیا۔ آپ خود سوچیں، وہ صحابہ جو دور جاہلیت کے اندر، جو اسلام سے پہلے کے دور میں آپ اٹھائیں تو اس بات پہ فخر کرتے تھے کہ ہمارا گھوڑا تمہارے گھوڑے سے بہتر بھاگتا ہے، یا ہمارے قبیلے میں زیادہ لوگ ہیں اور تمہارے قبیلے میں کم ہیں۔ وہی صحابہ جب اسلام قبول کرتے ہیں تو وہ دنیا کا ورلڈ آرڈر چیلنج کر لیتے ہیں، اور ایک ایک صحابی صلح حدیبیہ کے بعد کفار کے درباروں میں جا کے اسلام کی دعوت پیش کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ اسلام دنیا پہ غالب ہونے کے لیے آیا ہے، اور اسلام غالب ہو کر رہے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے کہ ثم تکون خلافہ علی منہاج النبوہ، خلافت دوبارہ لوٹے گی نبوت کے نقشی قدم پہ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دین دنیا کے ہر کونے تک جائے گا، ہر گھر تک جائے گا۔ تو پھر ہم مایوس کیوں ہیں؟ ہمیں اپنی ایفرٹ تیز کرنی چاہیے۔ ایک آخری بات، کبھی اپنی کسی بھی ایفرٹ کو ہلکا نہ لیں۔ ایک چھوٹی سی پوسٹ ہو، ایک چھوٹی سی ویڈیو ہو، اس کو انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں۔ بار بار شاید لوگ آپ کو آ کے تانے دیں گے، آپ کی پوسٹ سے کون سا کوئی فرق پڑ گیا۔ ونس اگین میں سیرہ پہ جاؤں گا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کعبے کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں اور پلان کر رہے ہوتے ہیں کہ کون کفار کو قرآن سنائے گا، تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ والنٹیئر کرتے کہ میں جا کے سناتا ہوں، اور جب وہ قرآن سنانا شروع کرتے ہیں تو کفار ان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں، ان کو بے ہوش کر دیتے ہیں۔ جب وہ ہوش میں آتے ہیں تو صحابہ کرام ان سے خیریت دریافت کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں خدا کی قسم میں کل جا کے دوبارہ قرآن سناؤں گا۔
شاید ہم میں سے آج کل کے دوست احباب ہوتے وہ کہتے کیا فائدہ ہوا اس قرآن سنانے سے، لیکن صحابہ اس بات کو سمجھتے تھے. ان میں سے کسی نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو طعنہ نہیں دیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جب آپ کعبے کے پاس جا کے قرآن سنا رہے ہیں تو ایکچولی آپ اس زمانے کے حکمرانوں کو کھلم چیلنج کر رہے ہیں اور اسلام کی دعوت کو عام کر رہے ہیں، پبلک اوپینین شفٹ کر رہے ہیں، رائے عامہ ہموار کر رہے ہیں. یہ ہلکا کام نہیں ہے. تو آج جب اسرائیل کا وزیر خارجہ اور مختلف وزراء سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے جائنٹس کو بلا کے یہ بات کرتے ہیں کہ اپنی یہ غزہ کے معاملے میں ریچ کو کنٹرول کرو، وہ اسی لیے کرتے ہیں کیونکہ ہماری ایک پوسٹ، ایک ویڈیو سے بھی اثر ہوتا ہے. تو ڈونٹ انڈر اسٹیمیٹ یور سیلف. الحمدللہ امہ از ان دا رائٹ ڈائریکشن. اسپیڈ اپ کرنا ہے اور اصل بتوں کو چیلنج کرنا ہے. اسلام کو ایک ورلڈ آرڈر کے طور پہ امبریس کریں، اپنا رول پلے کریں اور دوبارہ اسلام کو دنیا پہ غالب کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. جزاکم اللہ خیر.